ہندوستان والے ہو گئے پاگل. ان کو نا ابھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے. غزوہ ہند جو ہے نا وہ بہت زیادہ قریب آ گیا, اور الحمدللہ رب العالمین وہ اگلے وہ جتنا دوڑ سکتے ہیں, جتنا وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کر سکتے ہیں کر لیں. وقت آنے والا الحمدللہ رب جو العالمین. کنڈیشن ہے کیا غزوہ ہند کی ہم بات کرتے بھی اچھے لگتے ہیں جو اس ٹائم بالکل نہیں دیکھیں اب آپ اس پہ جذباتی نہ ہو جائیے گا مہربانی کر کے. مطلب میری بات کو وہ کہ ہماری کنڈیشن, ہمارے پاس آٹا نہیں ہے, ہم جو نہیں ہے قبلہ. آٹے کی وجہ سے, تلوار کی وجہ سے, بمب کی وجہ سے, گولی کی وجہ سے, ان سب چیزوں سے نا قرآن پاک میں ہمیں منع فرما دیا ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ نے جنگیں نہ جیتی جاتی ہے نہ لڑی جاتی ہیں. قرآن اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی, جنگ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے لڑی جاتی ہے. آٹا ہو یا نہ ہو, ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہی لڑنا ہے, وہ آج لڑیں یا کل لڑیں. ٹھیک ہو میپ ایک لگایا گیا ہے, آپ نے شاید اس کی بھی خبر سنی ہو. دیکھا ہے کہ ایک دو دن پہلے وہ مودی انٹر ہوا ہے اپنے وہ پنڈتوں کے ساتھ, اس نے وہ ان کا پکڑا ہوا تھا کوئی, وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے اب یہاں پر سب صرف ہندو ہی رہیں گے, یہ وہ اس طرح کا کوئی. ابھی اگر انٹرنیٹ نکالنے میں آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھیں یہی خبر ہوتی ہے کہ اگر آدھی خبر ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھا دی جائے یا میڈیا پہ دکھا دی جائے, آپ اگر نیٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پرائم منسٹر انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ان سے اپنا ہندو مذہب کے مطابق پریئر کی ہے, کیا مسلمانوں کی اسی پارلیمنٹ میں اسی دن میں پریئر نہیں ہوئی, کیا سورہ یاسین وہاں پہ نہیں پڑھی گئی؟ یہ چیز ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ کدھر ادھر ہندوستان میں؟ ہاں ان کی پارلیمنٹ میں, اور جس دن کی آپ بات کریں اسی دن. کمال بات ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے یہ بتائیں مانتے ہیں. میں بالکل دیکھیں مسلمان ادھر رہتے ہیں, مسلمانوں کو وہاں پر کھڑے ہو کر نا زور لگانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ قرآن پاک تو ہر جگہ پڑھا ہی رہنا ہے, اس نے اپنے انٹر ہوا ہے تو مسلمانوں کی گئی ہے, تلاوت کی گئی ہے, انہوں نے تلاوت کی نا. یہ ادھر پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جیسے وہ انٹر ہوئے ہیں وہ اپنے ہندوؤں کے ساتھ لے کر, اپنے پنڈتوں کے ساتھ لے کر, اپنی سوٹی وہ میں نے پکڑا ویسے کر کے, اس نے جو بھی نشان ان کا غلاظت والا ہے وہ لے کر انٹر ہوا ہے. کبھی پاکستان کو بھی دیکھا ہے, پاکستان والوں نے یا ایم این اے یا پی ڈی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو, یا 75 سال کسی ایم این اے یا اسپیکر قومی اسمبلی کو یا کسی کو ایک کو دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کا پرچم لیے, یا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لیے, یا کوئی اور اسلامک پرچم لیے, یار ایسے قرآن اٹھائے ہوئے کبھی ہماری قومی اسمبلی میں داخل ہوا ہو, کبھی پنجاب. انڈیا والے نا فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کو یہ دنیا بھی ایک فلم ہی لگ رہی ہے کہ یہ جیسے کوئی فلم ہے, کوئی ریئلٹی نہیں ہے, ہم جو بکیں گے وہ لوگ مان لیں گے. ان کی آپ دیکھ رہے ہیں نا تو فلمیں کیسی ہوتی ہے. میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ جو ان کی را ایجنسی ہے نا, وہ ان کی جو موویز ہے انڈسٹری ہے نا, اس کے اندر بھی انوالو ہوتی ہے. وہ ان کو فلمیں لکھ کر دیتی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی لکھی جاتی ہیں, پاکستان کی ہسٹری. ابھی آپ انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں جو پاکستان کی ہسٹری, احمد شاہ عبدالی پر بھی انہوں نے مووی بنائی. ہسٹری بتائیں, میرے خیال سے اگر آپ کو اچھی ہسٹری پتہ ہے, سچ پتہ ہے, تو ہسٹری کیا ہے؟ اگر برصغیر کی بات کریں, اگر ہندوستان کی بات کریں, ہندو دیکھیں نا, ہندو یہ کیا ہے؟ ہندو تو کچھ بھی نہیں ہے. ہندو تو اقلیت ہے. ہندوستان نام کدھر سے آیا؟ ہندوستان یہ پہلے یہاں پر ہندو تھے نا, ان کو فتح کرنے والے ہمارے شہیر الدین بابر تھے. اس کے بعد یعنی اس کا مطلب دیکھیں ہسٹری تو ہمیں ماننی چاہیے کہ تھا تو ہندوستان پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے سارا مشرکین تھا, تو اس کا مطلب ہم مشرکین کو چھوڑ دیں. پھر اسلام آنا ہوتا ہے, اسلام کے بعد کوئی نہ ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلم ہوتا ہے نہ کوئی اس طرح, تو مکہ تو پھر مشرکین کا ان کے حوالے کر دیں. لیکن ہسٹری کو ہم مانتے تو ہیں نا کہ وہاں ہسٹری ان کی نہیں مانتے, ہسٹری ہم اپنی مانتے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو مان رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلے مشرکین تھے یا نان مسلم تھے, یہ تو مانتے ہیں. میں آپ کو بات نہیں میری بات کا جواب دیں. آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے ہندو رہتے تھے نا, میں نے کہا جی بالکل رہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہسٹری ان کی پہلے تھی. ظہیر الدین بابر سے پہلے یہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ سارے ہندو ہی رہتے تھے. وہ کون سی ایسی جگہ جہاں پر ہندو ہی رہتے تھے؟ سارے ہندو نہیں, تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے تھے, لیکن وہاں پر اسلام لانے کی ضرورت ہے. اگر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدینہ میں تھے, یہ عرب جو تھا, عرب سے باہر نکلے تو روم, یہ سب کون تھے؟ یہ یہود و نصارہ تھے نا. اگر ان تک ہماری بات نہ پہنچائی جاتی تو یہ تو ہندو یہود و نصارہ ہی رہتے. اب یہاں پر ہم نے کلمہ پہنچا دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمانوں کا. اب یہ سارا جہاں پر ایک دفعہ مسلمان چلا گیا نا, وہ ملک مسلمانوں کا آگا, ہندوؤں کا ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ یہ زمین میری ہے, اور یہ زمین میری ہے, اور میں کلمہ پڑھنے والوں کے نام کر چکا ہوں. کہ پاکستان کے مخالف یہ بندہ دشمن ہے, تو وہ صرف مودی تک ہی پہنچتے ہیں, اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتے. نہ ان کی اتنی اپروچ ہے, نہ ان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ چائنا کا نام لے لیں, وہ امریکہ کا نام لے لیں, وہ روس کا نام لے لیں. وہ کسی کا نام نہیں لیتے, وہ اپنے وہ گلے چھڑے ہوئے مودی کا نام لے لیتے ہیں. لو بھی مودی نے کیا کاٹ لینا ہمارا. ٹھیک ہے, نہیں یہ بات تو نہیں ہم کر سکتے کہ ظاہری بات ہے کہ کیا کس نے اکھاڑ لینا ہے. اگر کوئی مطلب اس طریقے سے ہو تو وہ مسئلے والی بات ہے, ہمیں اسٹیٹمنٹ پازیٹیو دینی چاہیے. یہ بتائیں ہماری پاکستان کی پبلک ہو,
پاکستان کے پالیٹیشین ہوں, پاکستان کے کوئی بھی لوگ ہو, ان کے مائنڈ میں یہ انڈیا کے لوگ یا انڈیا کی طرف سے نفرت کیوں مطلب یہ بڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ اتنی, ہمارے اگر دنیا میں پوری دنیا میں کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ انڈیا یا انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں. کیونکہ مسلمان نا اور مسلمان اور ہندوؤں میں ایک فرق ہوتا ہے, اس لیے لوگ نفرت نہیں بھری جاتی. یہ نفرت کی نشانی ہے نا کہ اتنا مودی ہمارے جو وہ اس لیے دشمن کے مودی نے مسلمانوں کو کتنا زیادہ قتل عام کیا. اب ہم مسلمانوں کے جو قتل عام کرنے والا ہے, ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے, اس کو ہم دوست یار تو نہیں نہ کہہ سکتے. اس لیے بھری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى, یہ اسی کے بارے میں ہے کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چائنا کو بھی بہت چھوڑیں, بہت انڈیا کو بھی چھوڑیں. چائنا میں کیا ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے چائنا میں. یہ انڈیا سے بھی زیادہ ظلم تو چائنا میں ہو رہا ہے, وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ادھر. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا چائنا میں, آپ نے شاید میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ اس وقت جو یہ کشمیر تو کچھ نہیں ہے, سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ چائنا میں ہو رہا ہے. وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان سے مفاد جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے جو حکمران ہیں نا, ریاستی ہے جو ہیں, ان کے جو مفاد ہیں نا وہ چائنا سے جڑے ہوئے ہیں. انڈیا سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, ان کے کچھ ذاتی کوئی کاروبار ہوں گے, ریاست کا کچھ اتنا لینا دینا نہیں, اس لیے وہ اس کا نام لے لیتے ہیں, وہ چائنا کو ہائی لائٹ. البتہ کہ میں نے ایک نا شاید میرے پاس وہ ثبوت بھی پڑا ہو, یہ نا قرارداد پیش کی تھی ایک ملک نے, چائنا نے, جو ادھر مسلمانوں پر ظلم کیا نا, یونائیٹڈ نیشن میں پیش ہوئی ہے. اس کے خلاف پاکستان گیا ہے. ہاں نہیں, وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. یہ ہماری منافقت ہوگی, دوغلی پالیسی ہوگی کہ ہم برما کی بات کرتے ہیں, فلسطین کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا ساتھ ہی بالکل نیبر ہے, ہمارا فرینڈ ہے, ہم تو اسے بلکہ پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو دوست ہو, آپ تو اس طرح نہ کرو. باقی پہ تو ہم الزام لگاتے ہیں, چلے اچھے لگتے ہیں, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دوست نہیں کہا جا سکتے, اسے دوست نہیں کہا جا سکتا. دوست نہیں دوست ہے, کوئی بھی دوست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہمارے لیے کوئی دوست نہیں ہے. یہ تعلقات ہوتے ہیں اپنی ریاست کے, وہ تعلقات سیدنا صدیق اکبر کے بھی رہے ہیں, سیدنا عمر کے بھی رہے ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ کے بھی رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کے بھی رہے ہیں, اور خلفائے راشدین کے بھی رہے ہیں. وہ تعلقات اپنی جگہ, لیکن دوست بنانا ممانع ہے. ہندوستان کو ہم نے مزہ چکانا ہے اور اس کو زمین کے اندر لٹانا ہے. وہ میپ لگائیں یا نہ لگائیں, ہم ان کے میپ کو پھاڑ دیں گے انشاءاللہ قریب. میری بات سنیں, یہ دیکھیں, یہی بات اگر وہاں سے سنی جائے لیٹس سپوز, تو ان کے اندر نفرت بڑھے گی, غصہ بڑھے گا یا محبت بڑھے؟ وہ بڑے, نفرت بڑھے. ہم کبھی بھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, کی بات کی گئی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں کفر کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نا یہ غزوہ احد سے نا ایک پہلے غزوہ ہوتا مجھے ذہن سے نکل گیا, اس کے اندر نا ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیا تھا غزوہ بدر. نہیں, غزوہ بدر سے بھی چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں نا یہ غزوے ہوئے نا. ابھی یہ غزوات جو ہے نا یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں 100 کے قریب ہوئے ہیں. 73 جنگوں میں حضور علیہ السلام خود, 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے, تو 73 جنگوں میں حضور نے خود لشکر تیار کر کے بھیجے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لڑکے نا 90 کے قریب نا جنگیں ہوئی ہیں حضور کی ظاہری زندگی کے اندر. یہ انسانیت ہے کہ برما اجڑ گیا, یہ انسانیت ہے زندہ بچیوں کے کباب بنائے جائیں, یہ انسانیت ہے کہ ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا 10 سال. یہ منہ سے چھڑوا بھی نہیں سکتے. یہ پادری بات بتاتا ہوں نا, یہ انسانیت ہے کہ امریکہ اٹھے وہاں سے افغانستان کے آگے 1 کروڑ بچہ مرد بچیاں مار دے. یہ انسانیت ہے کہ جناب آئے وہ عراق کے اندر حاملہ عورتوں کے بچوں سے وہ خنجر مار کے ان کے بچے نکال کر ان کی گردنیں کاٹ دیں. یہ انسانیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرے یہ ظالم آ کر. انسانیت ان کے قریب, انسانیت قریب سے بھی نہیں گزری, یہ سور سے بھی بدتر ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں بھی ہمیں کسی بھی دوسرے نان مسلم کنٹری کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا ہے. حضور علیہ السلام کے جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے بھی فرمایا 1857. ایک سائڈ پہ میں آپ کو یہ 2 شرٹس خرید کے جاؤں, ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ شرٹس لے کے اور کل آؤں اور آپ کے ساتھ لڑائی کروں, پھر پرسوں آؤں شرٹ لے کے جاؤں, پھر پرسوں. یہ میرا سٹال ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ میرا سٹال ہے. اب گجرانوالا سے بندہ آتا ہے میرے پاس, وہ مجھ سے آ کر نکر خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے, نکر خرید لیا, اب نکر خریدی اور چلا گیا. اب میں اس سے, وہ میرے ساتھ آ کے رشتہ بنا لے. نہیں رشتہ, میری بات, آپ پھر جنگ کی بات کریں, اگر لڑائی کی بات کریں, میں ایک دن یہ 2-3 شرٹیں خرید آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں 75 سال میں پاکستان تو بنا ہی ہے نا. پاکستان جب سے بنا کوئی ایک ایسا علاقہ بتائیں مسلمانوں کا جہاں پر امریکہ نے یا کفر نے ایک جنگ مسلط نہیں کی. اب ہم ٹھیکے مامے لگتے ہیں پوری دنیا کے امن کو. جنگ ٹائپ ماحول ہے, کیوں, کس نے مسلط کیا تھا؟